السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 103 سے لے کر آیت نمبر 108 تک ہوگا انشاءاللہ۔ چھوٹی آیتیں ہیں تو آج زیادہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا، ثم پھر، بعثنا ہم نے بھیجا، نا کی ضمیر ہم، اور بعثا سے لفظ اردو کا بعثت، جو رسولوں کو بھیجا جاتا ہے تو بعثت سے کہتے ہیں، بے عین سے تے۔ من بعدہم ان کے بعد، من بعدہم موسیٰ علیہ السلام کو، بے آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، الی فرعون فرعون کی طرف، وملائہ اور ان کے سرداروں کی طرف، فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا۔ ملا آپ ایک ہفتے میں کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ میں نے بتایا تھا میم الف لام مال، مال و دولت والے ہی عام طور پر سردار ہوتے ہیں، تو یاد رکھنے کے لیے پنچ، اگیچ اور سردار وغیرہ یہ ترجمے کر سکتے ہیں آپ۔ فظلموا پس سب نے ظلم کیا، بہا ان کے ساتھ، فانظر پھر دیکھ، فانظر کو دیکھیں تو نون زیر نظر، نظر کیا ہوتی ہے؟ دیکھنا۔ کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبت المفسدین عاقبت، مفسدین فساد کرنے والے، فساد کرنے والوں کی عاقبت کیا ہوئی؟ عاقبت کیا ہوتی ہے؟ انجام۔ یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ کو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھیں فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون اے فرعون، انی بے شک میں، رسول من رب العالمین عالمین کے رب کی طرف سے رسول ہوں، جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ عالم جہان کو کہتے ہیں اور عالم علم والے کو کہتے ہیں۔ یہ آپ نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، حقیقن قائم ہوں۔ یہ حق جو لفظ ہے، حقیقت، وہ بھی یہاں سے بن سکتا ہے، تو حق پر ہوں، اللہ پر، اللہ کے نہیں، اقولا میں کہتا، اللہ اللہ پر، الا الحق مگر حق، میں اس بات پر قائم ہوں کہ میں اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ قد یقیناً جئتکم لایا ہوں تمہارے پاس، جئنا آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، بینہ واضح دلیل، بینۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے،
فارسل پس تو بھیج، ارسال کر، رسالہ، ارسال، رسالت، رسول، یہ سارے لفظ یہاں سے بن سکتے ہیں، معیا میرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، میں قائم ہوں اس پر کہ میں اللہ کے علاوہ، میں اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، چنانچہ تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج۔ قالا، اس نے کہا، کس نے؟ فرعون نے، ان کنتا، اگر تو ہے، جیتا لایا، ابھی آپ نے پڑھا اس کو، بے آیا، کوئی نشانی، بے آیتن، بے آیتن، فاتی، تو لیا، پس لیا، بہا، اسے، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، فرعون نے کہا، فرعون کو بریکٹ میں کریں، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو لے آ، تو اسے لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فالقا، پس ڈال دیا اس نے، القا، ہم اردو میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں بات میرے ذہن پر القا ہو گئی، یا اللہ نے دل میں بات کو القا کر دیا، ڈال دیا۔ عصاہ، اپنی لاٹھی کو، عصا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے لاٹھی کے طور پر۔ فَإِذَا، تو پس جب، تو ہم ترجمہ کریں گے ہے یا تھی، فَإِذَا، تو اچانک، وہ ہو گئی، کیا اس کا معنی کبھی جب کرتے ہیں کبھی اچانک کرتے ہیں، فائزہ، صوبان مبین، صوبان، بڑا اژدھا، بڑا سانپ، مبین، واضح، تو وہ اچانک بڑا اژدھا بن گئی، واضح اژدھا بن گئی۔ وہ نازا، اور نکالا اس نے، یادہ ہو، اپنا ہاتھ۔ یہ جو نازا ہے، اس کو دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ نزا کا وقت ہے فلاں بندے پر، کیا ہوتا ہے اس وقت؟ اس کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، مرنے کا، نزا کا عالم، تو یہ نکالنا، نکلنا۔ وہ نازا، تو نکالا اس نے، یادہ ہو، اپنے ہاتھ کو، فائدہ، تو اچانک ہے یا وہ، بیضاء، سفید تھا۔ یہ جو بیضا ہے، یہ 12، 13، 14 کے جو دن ہیں، چاند کی رات کو یوم ابیاض کہتے ہیں، جو سفیدی کے دن زیادہ چاند چمکتا ہے۔ اور میں اور یاد رکھنے کے لیے کہا کرتا ہوں، انڈے کی شکل بیضوی ہوتی ہے تو انڈا سفید ہوتا ہے، اب تو انڈے اور رنگوں کے بھی آ گئے، تو یہاں سے یاد رکھ لیں، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی بات ہو رہی ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا، کہاں سے نکالا؟ بغل سے، بریکٹ میں کریں گے، بغل میں ڈال کے نکالا، تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید بن گیا۔ رکوع بھی پورا ہوا، اور ہمارا سبق بھی آج زیادہ ہے لیکن بہت آسان ہے، آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں اس کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں چند نبیوں کے تذکرے اور ان کی قوموں کے تذکرے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بھی کفار مکہ میں مشہور نام تھا، کیونکہ مدینہ میں یہودی بھی تھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور یہ عربوں کو بھی اس کا پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہوئے ہیں، اور بنی اسرائیل کا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف، جو اس کے سردار تھے، ان کی طرف رسول بنا کے بھیجا، آیتیں دے کے بھیجا، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا آیتوں کے ساتھ، یا اگر ضمیر
آیتوں کی طرف ہی لٹائیں گے۔ تو ظلم کیا کیا، انکار کیا، نہیں مانا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ فسادیوں کا کیا انجام ہوا، یعنی آپ کو پتہ ہے، آپ نے تفصیل سے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ وہ جو تھے فرعونی، وہ سارے آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے تھے بنی اسرائیل کے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا بنی اسرائیل کو برا لفظ نہیں ہے، اب تو اسرائیل کی شرارتیں ایسی ہوگی، جو ملک اسرائیل ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں اس کو سن کر ہی نفرت ہوتی ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو انہوں نے نہیں مانا، تو پھر ان کا جو انجام ہوا وہ بنی اسرائیل کے سامنے ہی ڈوب گئے سمندر میں۔ کون؟ فرعونی۔ اور بنی اسرائیل پہ تو وہ ظلم کرتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اگلی آیت میں دیکھیں فرمایا، اے فرعون، میں اللہ کی طرف سے سارے جو جہانوں کو پالتا ہے اس کی طرف سے رسول ہوں، اور میں کچھ نہیں کہتا، اسی بات پر قائم ہوں جو اللہ نے مجھے، اللہ نازل کرتا ہے میں وہی بات کہتا ہوں، اور حق کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں کرتا۔ تو میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا بھی رب ہے جو اللہ ہے آسمان، تو کیا کر، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے جن پہ وہ ظلم کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعوت تو ان کو یہ دی کہ اللہ کو مان لو، دوسرا یہ دعوت دی کہ اللہ کے بندوں پہ ظلم نہ کرو، میرے ساتھ بھیجو ان کو۔ آگے اس نے کہا اگر کوئی تو نشانی لے کے آیا ہے تو دکھا مجھے، اور اگر تو سچوں میں ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ ایک ہی نشست میں بات ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ پھر ان کا ٹاکرا ہوا، اس نے اپنے جادوگر بلا لیے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، اور انہوں نے رسیاں چھوڑی جو سانپ بن گئے، سانپ نظر آتے تھے دیکھنے والوں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اپنی لاٹھی پھینکی، جو بھی اللہ نے وحی کی تو اس کو پھینکو، ڈرنا نہیں ہے، تو وہ بڑا سانپ بن گئی۔ یہ وہ پورا واقعہ ہے۔ تو نشانی یہ تھی، ایک نشانی کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اللہ کے حکم سے بہت بڑا سانپ بن گئی۔ یہ ہے اللہ کی طاقت اور قوت کہ لاٹھی کو حکم دے دے تو سانپ بن جائے۔ اور دوسری نشانی یہ دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے، اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالا، باہر نکالا تو سورج کی طرح چمکتا ہوا سفید تھا، لیکن وہ ظالم پھر نہیں مانے، کیونکہ جب انسان ٹیڑھا ہو جاتا ہے، حق بات کو دیکھ کر بھی بہانے بناتا ہے اس کو نہ ماننے کے، تو پھر وہ کچھ بھی دیکھ لے تو وہ حق پہ نہیں آتا، اللہ مورے لگا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سر